بہت خوشی ہوئی دوستوں، آپ سے پی ٹاکس میں دوبارہ ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور یہ ایک سلسلہ تھا جو جانے کیوں رک گیا، اور رکا تو شاید بھلے کو رکا۔ اور آج مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ اس کے دوسرے سیزن کی ابتدا ہم اپنے ایک بہت عزیز دوست سے گفتگو کر کے کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نورس آفریدی انڈیا سے ہیں، کلکتہ میں اور لمبا چوڑا تعارف میں نہیں کرواؤں گا، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ انہیں ان کی گفتگو سے ایکسپلور کریں، ہم ان کے بارے میں ان سے جانیں، اس کی بجائے اس کے کہ میں کوئی بڑی لمبی چوڑی تمہید باندھوں اور ان کی شخصیت پہ میں کوئی روشنی ڈالوں۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ آفتاب آپ کے سامنے خود نمودار ہوں، جلوہ افروز ہوں۔ اور مجھے آپ جو لوگ مجھے جانتے ہیں یا جو لوگ مجھے سنتے رہے ہیں، وہ یقیناً اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ میں بہت دقیق اردو کے الفاظ ڈھونڈ ڈھونڈ کے سامنے لا کے ان کا استعمال کرنے کی بے ڈھنگی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انڈیا میں رہنے والا پٹھان خاصی لکھنوی قسم کی ثقیل اور شفاف اردو بولتے ہیں، اور ان سے گفتگو کرنا اپنے آپ میں ایک بڑا خوبصورت تجربہ رہتا ہے۔ تو نورس صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ اسکرین پہ ہیں، دیکھنے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور اب ہم آپ کو سنیں گے۔ آداب سے پیر صاحب، تسلیمات۔ میں آپ کا بے پناہ ممنون ہوں، بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے خاکسار کو موقع دیا اپنے شو میں حاضر ہونے کا۔ میں اس کو اپنی خوش قسمتی جانتا ہوں، بے پناہ باعث مسرت ہے میرے لیے یہاں آنا، آپ کی خدمت میں حاضر ہونا۔ ہوں اور ہم کی گفتگو تو کریں گے، لیکن مجھے پہلے یہ بتائیں کہ یہ انڈیا میں آفریدی اور پھر آفریدی پٹھان اور پٹھان کی اتنی خوبصورت اردو، یہ سارا عقدہ ہے کیا؟ جی، معاملہ ہوا یوں کہ میرے آبا و اجداد احمد شاہ ابدالی کی فوج میں سپاہی تھے۔ وہ ہندوستان پہ 5 دفعہ حملہ ور ہوئے، 1748 سے 1761 کے درمیان۔ اسی زمانے میں خاکسار کے بزرگ اودھ میں آ بسے، اور انہوں نے قیام کیا لکھنؤ سے 30 کلومیٹر کی دوری پہ ایک چھوٹی سی پٹھان بستی ہے ملیح آباد، وہیں پہ وہ بس گئے۔ وہاں پہ پہلے سے کچھ پٹھان قبیلے مقیم تھے، اور ان میں پھر آفریدی پٹھان بھی آ کے بس گئے، اور وہ اودھ کی جو پرنسپیلٹی تھی اس کو سرو کرنے لگے مختلف رولز میں، جس میں کہ میرے ایک بزرگ تھے فقیر محمد خان گویا، جو کہ اودھ کی فورسز کے کمانڈر ان چیف بھی ہوئے۔ اور فقیر محمد خان گویا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ مشہور شاعر جوش ملیح آبادی کے سگے دادا تھے۔ واہ! اور اچھا، مجھے یہ تو آپ نے اپنا پس منظر بتایا، اس پس منظر میں اب ہم دوبارہ جھانکیں گے تھوڑی دیر میں، کیونکہ میں جاننا جی چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک گنگا جمنی تہذیب کو آپ سمیٹے ہوئے ہیں آپ کی فیملی میں، دونوں مذاہب کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپ جی اسے انجوائے بھی کرتے ہیں، اس پہ پراؤڈ بھی ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آج کل آپ کا جو تعلیم سے ایک سلسلہ وابستہ ہے، یہ لکھنؤ سے کلکتہ کیسے پہنچا؟ جی، کولکتہ مجھے میری ملازمت لے گئی۔ میں نے اپنے ایکیڈمک کریئر کا آغاز دلی سے لگی ہوئی ایک چھوٹی سی بستی ہے گریٹر نوئیڈا، وہاں پہ کیا۔ وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے گوتم بدھ یونیورسٹی، میں وہاں پر ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا
سن 2010 سے، اور اس کے بعد سن 2016 میں میں نے ہجرت کی کولکتہ، جہاں پہ میں پریسیڈنسی یونیورسٹی سے وابستہ ہو گیا، جو کہ ہندوستان کے پریمیئر انسٹیٹیوشنس میں گنا جاتا ہے، اور میں اس کو اپنی خوش قسمتی جانتا ہوں کہ اس تاریخی انسٹیٹیوشن کو سرو کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے، جس نے 2 نوبل پرائز ونرز بھی پیدا کیے ہیں، یعنی کہ پروفیسر امرت سین اور پروفیسر ابھیجیت بینرجی، اور اس کے علاوہ بہت سی مشہور شخصیات الگ الگ شعبوں کی۔ اور جہاں تک میری گنگا جمنی پس منظر کا تعلق ہے، تو خاکسار کی والدہ کا ننیحال سکھ، ان کا ددھیال ہندو، اور خاکسار کا ددھیال سنی حنفی مسلم پشتون یا پٹھان یا پختون۔ تو اس طرح سے یہ میرا پس منظر ہے، اور اس پس منظر کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت میں یوں بھی محسوس کرتا ہوں کہ آج کل ہندوستان میں بہت بڑے پیمانے پر اس طرح کی کانسپریسی تھیوریز سرکولیٹ کرتی رہتی ہیں کہ مسلمان کوئی سازش رچ رہے ہیں جس کو لو جہاد کہا جائے، اور وہ ہندو لڑکیوں کو لبھانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے کہ ان سے شادی کر لی جائے اور پھر ان کو کنورٹ کیا جائے۔ تو ایسی صورت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اپنے والدین کی کہانی لوگوں کو بار بار بتاؤں کہ 2 مختلف مذہبی ملتوں سے نکل کے آئے میرے والدین، اور انہوں نے ہندوستان کے آئین میں اسپیشل میرج ایکٹ ہے، اس کے تحت شادی کی، جس میں کہ کوئی ریلیجس کنورژن انوالو نہیں تھا۔ میری والدہ جو تھیں وہ وہی رہیں، میرے والد جو تھے وہ وہی رہے، اور میری پرورش پوری آزادی کے ساتھ ہوئی، فکر و خیال کی آزادی کے ساتھ۔ میں کسی بھی مذہب میں عقیدہ رکھ سکتا تھا، مجھے اس کی پوری آزادی حاصل تھی۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اور آپ ابھی یہ فرما تو گئے کہ آپ کو روزگار کلکتہ لے آیا، لیکن جی، اصل بات آپ چھپا گئے۔ کلکتہ میں آپ ہی کی طرح ایک اور خاتون بھی موجود تھیں جو آپ ہی جیسا ایک پس منظر رکھتی تھیں، اور اب آپ انہیں وجہ نہیں بتا رہے کلکتہ شفٹ ہونے کی۔ تو دیکھ لیجئے کہ اگر انہوں نے یہ پوڈ کاسٹ دیکھا تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ میں نہیں نہیں، اپنی بھابھی کا ذکر کر رہا آپ ہوں، اور میں چاہوں گا کہ ان کے بھی فیملی پہ آپ روشنی ڈالیں۔ بالکل صحیح فرماتے ہیں۔ میری ملاقات اپنی شریک حیات سے ہوئی دلی میں، وہ پیشے سے کارپوریٹ لائر ہیں، اور وہیں پر ایک لا فرم سے وابستہ تھی وہ، جب میری ان سے ملاقات ہوئی، اور ہمارے ان کے درمیان جو بات بنیادی طور پہ نقطۂ اتصال بن کے ابھری، وہ تھی ان کا میرے جیسا ہی خاندانی پس منظر، وہ بھی ہندو مسلم شادی کی اولاد ہیں، اور وہ ہیں بنگالی، لیکن ان کا قیام اس وقت دلی میں تھا۔ تو تب میری ان سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ سے شادی کے بعد اپنی باقی زندگی کولکتہ میں گزاریں گی، لیکن یہ ایک اتفاق ہے کہ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ہم نے ہجرت کی، ہم کولکتہ میں آ بسے۔ پروفیسر صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کی جو وجہ شہرت ہے وہ ایک بڑا الگ سا ایک موضوع ہے جس پہ عمومی طور پہ ہمارے یہاں پاکستان میں تو اس پہ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے، اور اگر کوئی ایکسپرٹ ہے یا کوئی اس راہ پہ چل رہا ہے تو وہ بھی بڑا اپنے آپ یہودیت، جوڈائزم، جوئش کمیونٹیز، ان کا پس منظر، آپ ساؤتھ ایشیا میں اس پہ ایک بہت بڑا نام ہے، آپ کی بڑی تحقیق ہے، آپ کی اس پہ بکس آتھر کر چکے ہیں، آپ کے بہت سے مضامین آ چکے ہیں، آپ کے آرٹیکلز ہیں، آپ کے پیپرز ہیں، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ آپ ایک اسکالر ہیں۔ تو اس سمت جو ہے یہ تحقیق کا بنیادی خیال ابھرا کب دماغ میں؟ اس میں 3 فیکٹرز اس کے پیچھے ہیں جو کہ ایک ساتھ آ گئے، اور انہوں نے میری دلچسپی جگائی یہودی تاریخ میں۔ پہلی بات تو میرا مذہبی اعتبار سے رنگارنگ پس منظر، جس میں میرے اندر
ایک تجسس پیدا کر دیا کہ میں مذہبی اقلیتوں کے بارے میں جانوں، اور خاص طور پہ ان مذہبی اقلیتوں سے کا تعارف حاصل کروں جن کے افراد سے میری ملاقات نہیں ہو پا رہی لکھنؤ میں رہتے ہوئے۔ جب میں لکھنؤ میں میری پیدائش ہوئی، وہیں میری پرورش ہوئی، میں نے اپنے گھر میں مختلف مذہبی ملتوں کے لوگوں کو آتے جاتے دیکھا، لیکن وہ چھوٹی مذہبی ملتیں جن کے افراد سے میری ملاقات نہیں ہو رہی تھی، ان میں ایک ملت تھی یہودی، اور پارسیوں سے بھی ملاقات نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی بہرحال لکھنؤ میں ایک کتابوں کی دکان تھی جس کا نام ہے مینو اینڈ دنشو۔ تو کتابوں سے ہمیشہ سے گہرا رشتہ تھا، تو کتابوں میں دلچسپی بھی مجھے اس دکان تک لے جاتی تھی، لیکن ساتھ ساتھ خود دکاندار میں جو دلچسپی تھی مجھے کہ وہ پارسی ہے، اور میں اس دکان میں جاؤں گا تو ایک پارسی کو بھی دیکھ سکوں گا قریب سے، یہ بات بھی مجھے اس دکان تک لے جایا کرتی تھی۔ لیکن لکھنؤ میں رہتے ہوئے میری کبھی بھی کسی یہودی سے ملاقات نہیں ہوئی، تو بہت زیادہ کیوریس تھا جاننے کے لیے کہ یہودی کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیا ان کی تہذیب ہے، کیا ان کی تاریخ ہے۔ ایک وجہ تو یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ باوجود اس کے کہ لکھنؤ میں یہودی نہیں ہے، یہودیوں کا ذکر اکثر آتا تھا گفتگو میں، اور عموماً وہ ذکر خوشنما نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کے تعلق سے بڑے شک و شبہات کا اظہار ہوتا تھا۔ اکثر ان کو مختلف قسم کی سازشوں کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا تھا۔ تو یہ بات بھی میرے لیے تجسس کی وجہ بنی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جن لوگوں کا وجود ہی نہیں ہے شہر میں اور ملک میں بھی برائے نام ہے، ان کا ہاتھ سازشوں کے پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو یہ دوسری وجہ تھی۔ اور تیسری وجہ، میرے آفریدی پٹھان خاندان میں ایک چلی آ رہی روایت کہ ان کا شجرہ اسرائیل کے گمشدہ قبیلوں سے جا کے ملتا ہے، یہ تیسری وجہ بنی۔ یہ روایت صرف آفریدی قبیلے تک محدود نہیں ہے، پٹھانوں کے کئی قبیلوں میں ہے، لیکن خیال ہے پٹھانوں کے سارے قبیلوں میں نہیں ہے۔ پٹھان جن کو کہ پختون بھی کہا جاتا ہے، پشتون بھی کہا جاتا ہے، سچ یہ ہے کہ شمالی پہاڑیوں میں جن کا قیام ہے ان کو پختون کہتے ہیں، جن کا جنوبی پہاڑیوں میں قیام ہے ان کو پشتون کہتے ہیں، اور بر صغیر کے میدانی علاقوں میں ان کو پٹھان کہا گیا۔ تو وہ 60 قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ 60 قبیلے فردر سب ڈیوائیڈڈ ہیں 400 کلینس میں، اور سارے کے سارے قبیلے یہ روایت نہیں رکھتے کہ وہ اسرائیل کے گمشدہ قبیلوں کے ڈیسینڈنٹس ہیں، لیکن کچھ قبیلوں میں بہرحال یہ روایت ہے۔ لیکن اس طرح کا کلیم کرنے والے دنیا میں بہت سارے گروپس ہیں آج۔ 2002 میں اکیلے افریقہ میں ان کی تعداد مانی گئی تھی کہ ایسے لوگوں کی تعداد ہوگی تقریباً 1 کروڑ، لیکن جتنے بھی کلیمنٹس آف اسرائیل ڈسینٹ ہیں ساری دنیا میں، ان میں وہ پٹھان قبیلے جن کی یہاں یہ روایت ہے وہ الگ اس معنی میں دکھائی دیتے ہیں کیونکہ یہ روایت ان کے یہاں صدیوں سے ہے، بلکہ اس کے برعکس جو دوسرے کلیمنٹس آف اسرائیل ڈسینٹ ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں، ان کے یہاں ایک بہت تازہ ڈیولپمنٹ ہے، یعنی کہ پچھلے 50 سال میں، زیادہ سے زیادہ پچھلے 100 سال میں یہ روایت ان کے یہاں ابھری۔ لیکن بڑے پیمانے پہ یہ جس کو وہ روایت کہتے ہیں وہ ان کے یہاں اسرائیل، ماڈرن اسٹیٹ آف اسرائیل کے وجود میں آنے کے بعد ابھری۔ تو اکثر ایسے گروپس کو شک کی نظر سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ کہیں وہ ایسا اس لیے تو نہیں کہہ رہے کہ وہ نسل اسرائیلی ہیں، جس سے کہ اسرائیلی آئین میں 1950 میں ایک قانون بنا جس کو کہتے ہیں لا آف ریٹرن، جس کے تحت کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو نسلاً یہودی ثابت کر سکتا ہے اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اسرائیل ہجرت کر جائے۔ تو کیا ایسا تو نہیں کہ وہ اس راہ سے اسرائیل ہجرت کرنا چاہتے ہوں؟ لیکن پٹھانوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ پٹھانوں نے آج تک اسرائیل ہجرت کرنے کی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، جبکہ یہ ان لوگوں نے بھی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا جو کہ پٹھانوں کی اس روایت سے واقف ہیں
کہ وہ ممکنہ طور پہ اسرائیل کے گمشدہ قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ایسا ہے تو ان کا شجرہ پیغمبروں سے جا کے ملتا ہے، لیکن وہ تب بھی واضح طور پہ تفریق کرتے ہیں قدیم بنی اسرائیل میں اور موجودہ یہودی جو ساری دنیا میں ہیں اور جن کی مملکت ماڈرن اسٹیٹ آف اسرائیل ہے ان میں. تب اس میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی واضح تقسیم موجود ہے اسکالرز میں. کچھ اسکالرز ایسے ہیں جن کا اس پہ بڑا ایک تھیسس ہے اور ان کا یقین ہے اس پہ کہ ہمارے یہاں جو پشتون یا پختون پائے جاتے ہیں یہ دا لاسٹ ٹرائبز آف اسرائیل ہیں اور یہ جیوز کے وہ گمشدہ قبیلے ہیں. اور کچھ اسکالرز اس پہ ایک مختلف رائے رکھتے ہیں. اور اگر میں آپ کو رینک کروں تو آپ کو میں ان اسکالرز میں رینک کرتا ہوں. آپ سے میری جتنی گفتگو ہوئی اور جتنا ہمارے درمیان ہمیں آپ کو سننے کا موقع ملا اور آپ سے انلائٹن ہونے کا موقع ملا تو مجھے یہ لگا آپ بالکل ایک مختلف تھاٹ گروپ کرتے ہیں کہ جو اس معاملے میں ابھی شکوک کا شکار ہے یا جس کے پاس کوئی ہسٹوریکل سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے ابھی تک اس سے اسٹیبلش کرنے. جبکہ دوسری جانب آپ کے علم میں ہمارے ایک مشترکہ دوست ہیں جو اسرائیلی اسکالر ہیں اور ان کا پورا تھیسس ہے اس پہ کہ یہ گمشدہ ٹرائبس ہیں. بلکہ میں ان کو مذاق میں میں نے مذاقاً یہ بات کہی ان سے کہ بھائی باقی پشتون تو میں نہیں جانتا کہ وہ جانے کے لیے آمادہ ہیں یا نہیں، لیکن یہ جو ہمارے یہاں طالب پائے جاتے ہیں ہم ان تمام کو آپ کے حوالے کرنے کو تیار ہیں. انہیں لے جائیے اسرائیل، انہیں نیشنلٹی دیجیے. یہ مانے نہ مانے اپنے آپ کو جو آپ انہیں مانے نہ مانے ہم کہتے ہیں کہ انہیں لے جائیے اور انہیں آپ اپنے پاس رکھیں. تو لیکن یہ اتنا بڑا فرق ریسرچ، سائنٹیفک ایویڈنس، ہسٹوریکل ایویڈنس کی موجودگی میں آپ دو طبقہ فکر کے درمیان کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کئی وجہ ہیں. پہلی وجہ تو یہ کہ جن لوگوں نے سب سے زیادہ جوش کا مظاہرہ کیا ہے دنیا کے مختلف حصوں میں اسرائیل کے گمشدہ قبیلوں کو ڈھونڈنے کے معاملے میں، وہ عیسائی مشنریز ہیں. کیونکہ عیسائیوں کے بعض فرقوں میں یہ عقیدہ ہے کہ جب تک کہ جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں وہ عیسائیت قبول نہیں کر لیتے تب تک دھرتی پہ حضرت عیسیٰ کی دوسری آمد نہیں ہوگی. تو اگر کسی بھی گروپ میں، دنیا کے کسی بھی حصے میں ان کو کوئی بھی ایسے رواج، ایسی روایتیں نظر آتی ہیں جو کہ مشابہ ہوں ان روایتوں سے جن کا ذکر بائبل میں ملتا ہے، تو ان کو یہ خیال گزرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسرائیل کے گمشدہ قبیلوں کی اولادیں ہوں. اب بہت ہی اختصار میں اگر میں عرض کروں تو معاملہ یہ ہے کہ 2721 قبل مسیح جو خطہ، جس خطے کو آج ہم اسرائیل کہتے ہیں، وہاں پر 2 کنگڈمز ہوا کرتی تھی. جو شمالی کنگڈم تھی اس کا نام تھا اسرائیل، جس کا عبرانی میں تلفظ ہے یزرائیل، اور جو جنوبی کنگڈم تھی اس کا نام تھا جوڈیا. شمالی کنگڈم میں 10 قبیلے رہتے تھے اور جنوبی کنگڈم میں بنیادی طور پہ 2 قبیلے رہتے تھے. تو 2000 آج سے 2721 برس پہلے، یعنی کہ 721 قبل مسیح، معاف کیجیے گا اس سے پہلے میں 2721 قبل مسیح کہہ گیا تھا، میں کہنا چاہتا تھا آج سے 2100 سال پہلے، 2721 سال پہلے، یعنی کہ 721 قبل مسیح کی بات ہے جب وہاں پر اسیرینس نے حملہ کیا. جو آج
عراق، شمالی عراق کا وہ حصہ جہاں پہ کرد بستے ہیں، جس کو ہم کردستان کہتے ہیں، وہی قدیم اسیریا ہے، اور وہاں کے لوگ وہاں پر حملہ آور ہوئے، اور ان کی یہ پالیسی تھی کہ جس علاقے پر بھی وہ فتح حاصل کرتے تھے، وہاں کی ایلیٹ، وہاں کی ایرسٹوکریسی کو وہ ایگزائل میں بھیج دیتے تھے۔ اس سے بغاوت کے امکانات خود بخود سبڈیو ہو جاتے تھے، بالکل سپریس ہو جاتے تھے، اور یہی انہوں نے ان کے ساتھ بھی کیا کہ جو 10 قبیلوں کی جو ایلیٹ تھی، جو ایرسٹوکریسی تھی، ان کو انہوں نے جلا وطن کر دیا، اور اس کے بعد وقت گزرنے کے بعد وہ وہاں سے کہاں چلے گئے اس کی خبر کسی کو نہیں، اس پر صرف اٹکلیں لگائی جاتی رہی ہیں۔ اب اتنے عرصے کے بعد تاریخ دانوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم لاسٹ ٹرائبس کے ریمننٹس کو ٹریس کر پائیں، حالانکہ اس سلسلے میں کوششیں ہوتی رہتی ہیں، اور 1967 میں 6 ڈے وار میں جب اسرائیل کی فتح ہوئی تو وہاں پر ایک گریٹر اسرائیل موومنٹ بھی ابھرا، اور یہ خواہشیں تیز ہو گئیں کہ ہم اپنے علاقے کو بڑھائیں، اور خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمیں خدا کی سرپرستی حاصل ہے، ورنہ ہماری فتح نہیں ہو سکتی تھی۔ اور بہت سی مذہبی یہودی تنظیمیں ابھریں جو کہ خاص طور پہ اسرائیل کے گمشدہ قبیلوں کو ڈھونڈنے میں دلچسپی رکھتی تھی، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک کہ اسرائیل کے جتنے گمشدہ قبیلے ہیں، جن کی گنتی 10 مانی جاتی ہے، وہ سب کے سب واپس اسرائیل کی دھرتی پر یکجا نہیں ہو جاتے، تب تک وہ مسیحا نہیں آئے گا جس کا انہیں انتظار ہے۔ وہ مسیحا آئے گا، پھر وہ دوبارہ تعمیر کرے گا یروشلم میں اس مندر کی جس کو کی نیست و نابود کر دیا تھا رومنس نے آج سے 2000 سال پہلے۔ لیکن یہ ہوگا تبھی جب اسرائیل کے 10 گمشدہ قبیلے واپس آ جائیں گے دھرتی پہ۔ لیکن ہم کو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا چاہیے اس انتظار میں کہ خدا ان کو واپس لائے گا، ہم کو خود بھی جتن کرنا چاہیے، خدا ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم جتن کریں اور ان کو ڈھونڈیں۔ تو ایسی ایک تنظیم تو ابھری جس کا نام تھا آمیشاب۔ آمیشاب نے ایسے قبیلوں کو ڈھونڈنے کا کام تیز کیا، اس کو لیڈ کر رہے تھے ربائی الیاہو ابخائیل۔ ربائی الیاہو ابخائیل نے اس سلسلے میں کتاب بھی لکھی جس میں کہ انہوں نے بہت طویل ذکر کیا ہے پٹھانوں کے بارے میں۔ یہ جو روایت ہے کہ ان کا تعلق اسرائیل کے گمشدہ قبیلوں سے ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ صرف خود پٹھانوں میں یہ روایت نہیں ہے کہ ان کا تعلق اسرائیل کے گمشدہ قبیلوں سے ہے، بلکہ بہت سے یہودی عالموں نے اور عیسائی عالموں نے بھی سمجھا ہے کہ ان کا ممکنہ طور پہ اسرائیل کے گمشدہ قبیلوں سے تعلق ہے۔ ایسی صورتحال کسی اور کلیمنٹ آف اسرائیل ڈسینٹ کے ساتھ نہیں ہے، جس کے بارے میں یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں ملتوں کے محقق ہیں کہ ان کا تعلق اسرائیل کے گمشدہ قبیلوں سے ہے۔ یہ صرف اور صرف پٹھانوں کے ہی ساتھ یہ صورت ہے۔ تو انہوں نے اپنے ڈیلیگیشنز بھیجے، کشمیر بھی اور افغانستان بھی اور پاکستان بھی، ان کو اور اسٹڈی کرنے کے لیے آمیشاب نے۔ اور بعد میں شیوی اسرائیل اس معاملے میں بہت گہری ہو گئی، اور وہاں پر انڈیا کی نارتھ ایسٹ میں اسٹیٹس ہیں منی پور اور میزورام، وہاں کی چن، لوشائی اور کوکی قبیلوں میں ایک جوڈائزنگ موومنٹ ابھرا، جو کہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کا تعلق اسرائیل کے گمشدہ قبیلہ مناشے سے ہے۔ ان کے بہت سارے افراد کو اسرائیل میں بسایا جا چکا ہے، تقریباً 3000 سے زیادہ، اور تقریباً 7000 سے زیادہ افراد ابھی انتظار کر رہے ہیں اسرائیل ہجرت کرنے کا۔ تو اس طرح سے یہ ابھرے۔ اچھا، جو آپ نے کہا کہ جو فرق ہے رائے کا، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ دو قسم کے اسکالرس کو آپ براڈلی 2 ڈویژنز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جو کہ بڑے مذہبی اسکالرس ہیں، اور ایک گروپ ان لوگ اسکالرس کا ہے جو کہ غیر مذہبی ہیں اور ان کی تحقیق میں ان کا ارادہ نہیں کرتا، تو وہ ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اس معاملے میں یہ سمجھنے کی کوششوں میں کہ کیا پٹھانوں کا تعلق واقعی میں اسرائیل کے گمشدہ قبیلوں سے ہے، جینیات کا بھی سہارا لیا گیا ہے۔ سن 2002 میں لنڈن یونیورسٹی کے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز
کے ڈپارٹمنٹ آف نیئر اینڈ مڈل ایسٹرن اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ٹیوڈر پارفٹ نے سفر طے کیا. پروفیسر ٹیوڈر پارفٹ خاکسار کی دعوت پہ ملیح آباد آئے اور انہوں نے وہاں پر 50 پیٹرنلی انریلیٹڈ آفریدی مردوں کے لعاب دہن یکجا کیے جینیاتی تحقیق کی خاطر ڈی این اے نمونوں کے طور پہ. اور ان ڈی این اے سیمپلس کی انالیسس ہوئی پھر یونیورسٹی کالج لنڈن میں. ڈاکٹر نیل براڈمن اور مارک ٹامس نے وہ تحقیق کی, لیکن وہ تحقیق بے نتیجہ رہی. اس سے یہ بھی ثابت نہیں ہو پایا کہ ملیح آباد کے آفریدیوں کا کوئی تعلق اسرائیل کے گمشدہ قبیلوں سے ہے, اور نہ یہ ثابت ہو پایا کہ نہیں ہے. اس تحقیق کے انکنکلوسیو ہونے کی وجہ میرے خیال سے یہ ہے کہ ملیح آباد ایک بہت چھوٹی سی بستی ہے جس کی کل آبادی 16,850 ہے. 16,850 لوگوں کی اس آبادی میں صرف 1200 پٹھان ہیں. ان 1200 پٹھانوں میں صرف 600 کا تعلق آفریدی قبیلے سے ہے. تو اتنی کم تعداد میں, اتنی کم آبادی میں ممکن ہی نہیں تھا کہ آفریدی صرف آفریدیوں سے شادی کریں. تو انٹر ٹرائبل میرجز بہت بڑے پیمانے پہ ہوتی رہیں. اور میں نے اپنی گفتگو کی شروعات میں ہی آپ سے عرض کیا تھا کہ سارے کے سارے پٹھان قبیلوں میں روایت نہیں ہے کہ ان کا اسرائیلی گمشدہ قبیلوں سے تعلق ہے, کیونکہ پٹھانوں کے 60 قبیلوں میں ایسے بہت سارے قبیلے ہیں جن کا تعلق ترکستان سے ہے, جو آمو دریا کے شمال سے آئے تھے اور افغانستان میں آ بسے. جیسے کہ غلزئی قبیلہ. غلزئی قبیلے کے افراد ہیں ملیح آباد میں, جن کو کہ مقامی طور پہ قندھاری کہا جاتا ہے. ان کے یہاں ایسی کوئی روایت نہیں ہے, اور آفریدی پٹھانوں اور غلزئی پٹھانوں میں بہت بڑے پیمانے پر شادیاں ہوتی رہی ہیں. تو اگر ان کے لعاب دہن لیے گئے ہوں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نتائج نکلیں جن کا ہمیں انتظار تھا. یہ کوشش ہوئی تھی سن 2002 میں, جب یہ لعاب دہن یکجا کیے گئے تھے. اس کے کچھ ہی سال کے بعد, اگر مجھے صحیح یاد ہے, سن 2007 یا 2008 میں ایک ہندوستانی جینیٹسسٹ ہیں شہناز علی, انہوں نے پھر سے ڈی این اے سیمپلز یکجا کیا آفریدی پٹھانوں کے ملیح آباد سے. اس بار انہوں نے لعاب دہن کے بجائے خون کے نمونے لیے, اور پھر وہی تقریباً 50 پیٹرنلی انریلیٹڈ آفریدی مردوں کے وہ نمونے یکجا کیے گئے, اور ان سیمپلز کے ساتھ وہ گئیں اسرائیل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہائفا. وہاں پہ پروفیسر کارل سکورسکی کی سپرویژن میں وہ ریسرچ کر رہی تھیں. پروفیسر کارل سکورسکی جو ہے پہلے سے ہی عالمی شہرت یافتہ اسکالر ہیں. ان کی تحقیق ہے کوہانیم کے اوپر, جس کی وجہ سے ان کے حصے بڑی شہرت آئی. لیکن جب کسی طرح سے پریس کو اس کی سد لگ گئی, اور جب پریس نے اس میں دلچسپی لینا شروع کیا, تو ان کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ ریلیز ہوا کہ ہم ایسی کوئی تحقیق نہیں کر رہے ہیں, ہماری ریسرچ جو ہے وہ خالص میڈیکل پرپسز کے لیے ہے. تو پھر سے یہ دوسری کوشش بھی اس طرح سے بے نتیجہ رہی, یہ ڈٹرمن کرنے میں کہ واقعی میں کیا ملیح آباد میں بسے ہوئے آفریدی پٹھان اسرائیلی ڈسینٹ کے ہیں. دوسرا سوال یہ ابھرتا ہے کہ یہ جو ڈی این اے سیمپلز یکجا کیے جا رہے تھے, یہ پٹھان ڈایاسپورا سے کیوں لیے جا رہے تھے؟ کیوں نہیں ایسا ہو رہا تھا کہ ان کی نیٹو پلیس خیبر پختونخوا یا مشرقی افغانستان سے لیے جاتے ڈی این اے نمونے وہاں کے پٹھانوں کے؟ تو اس کی واضح طور پہ وجہ یہ ہے کہ وہاں کے سیاسی حالات ایسے ہیں کہ وہااں پہ جو ریسرچرز ہیں انہوں نے جانا اپنے لیے بہت محفوظ نہیں جانا, اور ہندوستان میں پشتون ڈایاسپورا کے نمونے حاصل کرنا زیادہ آسان محسوس ہوا. اس کی سیدھی وجہ یہی ہے. تو ابھی تک ہمارے پاس ہم پورے یقین سے جو بات کہہ سکتے ہیں وہ صرف اتنی ہی ہے, بہت ہی اختصار میں, کہ دنیا میں بہت سارے کلیمنٹس ہیں. اس کے بہت سارے ایسے گروپس ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کا شجرہ اسرائیل کے گمشدہ قبیلوں سے ملتا ہے, لیکن ان کے پاس ثبوت کے طور پہ اپنے اس کلیم کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, واضح الفاظ میں اگر بات کہی جائے. اس کے برعکس پٹھان ہیں. پٹھانوں کی یہ روایت صدیوں پرانی ہے, اور اس کے بارے میں یہودی, عیسائی اور مسلم محققین نے
لکھا ہے، تینوں نے لکھا ہے اس کے بارے میں، بہت ساری کتابیں. اور باقی کلیمنٹس کے برعکس پٹھانوں کی کوئی خواہش بھی نہیں ہے اسرائیل ہجرت کرنے کی. اچھا، ابھی ہم لوگ طالبان کا بھی ذکر کر رہے تھے، تو شاید 1993 یا 1994 میں ہیبرو یونیورسٹی آف جیروسلم کی ایک بہت ہی نمایاں اینتھروپولوجسٹ ہیں شیلوا وائل، انہوں نے بھی اس موضوع پہ تحقیق کی ہے، اور ان کا ایک مضمون شائع ہوا تھا. وہ مضمون شائع ہوا تھا اسرائیل کے نمایاں انگریزی زبان کے اخبار جیروسلم پوسٹ میں، اور ان کے مضمون کا عنوان تھا طالبان آور برادرن، اور پھر اس کے بعد ایک سوالیہ نشان. اس کا مطلب ہے کہ اس موضوع پہ ابھی سنجیدہ تحقیق جاری ہے، اور اگر میں ویسے لائٹر نوٹ پہ کہوں تو سنجیدہ کوشش جاری ہے کہ یہ بھائی چارہ قائم ہو پائے. جی جی، بے شک بے شک، اس میں تو کوئی شک نہیں، کوششیں برقرار ہیں. وہ الگ بات ہے کہ جو مین اسٹریم ویو ہے اسکالرس میں وہ یہی ہے کہ اسرائیل کے گمشدہ قبیلوں کو اب ڈھونڈ پانا ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ جب ان کو جلا وطن کر دیا گیا تو وہ جہاں پر بس گئے اتنے عرصے کے بعد ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اپنی الگ شناخت قائم رکھ پاتے. وہ وہیں کی آبادیوں میں ضم ہو گئے انٹر میریجز کے نتیجے میں. مین اسٹریم ویو یہی ہے اسکالرس میں اس وقت. پاکستان میں بھی یہ پایا جاتا ہے کہ ایک محدود تعداد موجود تھی جو پارٹیشن کے بعد، جس نے پہلے تو کیونکہ پارٹیشن کے 47 کے فوراً بعد 48 میں اسرائیل کا قیام ہوا، تو کچھ لوگوں نے اس وقت، اور پھر 70s میں ایک بڑی مائگریشن ہوئی جیوز کی پاکستان سے. اور اب تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ چند سو پاکستان میں موجود ہیں، لیکن موسٹلی ان میں سے یا تو اپنا تعارف کسی اور مذہبی گروپ کے طور پہ کرواتے ہیں، کسی اور مذہبی شناخت کے طور پہ کرواتے ہیں، اور وہ موجودہ حالات میں اپنا تعارف بطور جو نہیں کرواتے، بطور یہودی نہیں کرواتے. کا ملتا جا رہا ہے، وہ مائگریٹ کرتے جا رہے ہیں، اور غالباً ایسی ہی کچھ صورتحال وہاں ہندوستان میں بھی پائی جاتی ہے. ابھی پچھلے دنوں شاید کوئی ایک حادثہ بھی ہوا تھا جس میں 2 جیوز کو مار دیا گیا تھا، انہیں قتل کر دیا گیا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہندوستان میں پائے جانے والے جیوز کی تلاش میں مائگریٹ کی جانب ان کا رجحان ہے، جیسے آپ نے فرمایا 7,000 لوگ جانا چاہ رہے ہیں، یا پھر یہ مذہبی اور عقیدت اور محبت کا ایک سلسلہ ہے کہ جو انہیں مجبور کر رہا ہے یا انہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور وہاں سے باہر جانا چاہ رہے ہیں؟ میرے خیال سے اس میں دونوں وجہ موجود ہیں، کیونکہ جب ہم منی پور اور میزورام صوبوں کی بات کرتے ہیں، وہاں کے ان یہودیوں کی بات کرتے ہیں جو اپنے آپ کو بینی مناشے کہتے ہیں اور جو ہجرت کر چکے ہیں اور ہجرت کرنے کے خواہش مند ہیں اسرائیل، اس میں سے بہت سے ایسے خاندان بھی ہیں جو کہ صاحب حیثیت ہیں مالی اعتبار سے، اس کے باوجود وہ ہجرت کرنا چاہتے ہیں. تو واضح طور پہ وہ صرف اور صرف مذہبی بنیاد پہ ہجرت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مذہبی وجوہات کی سے وہ اسرائیل سے ایک بڑی گہری وابستگی محسوس کرتے ہیں، گہرا جذباتی رشتہ محسوس کرتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کی بھی تعداد کم نہیں ہے جو یہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ اگر وہ اسرائیل کر جائیں گے تو اسرائیل اگر ہجرت کرتے ہیں وہ تو ان کی مالی اعتبار سے وہ بہتر ہو جائیں گے. تو بہتر مواقع کی تلاش میں بھی بہت سے لوگ اسرائیل ہجرت کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک شبہ نہیں ہے. جہاں تک ہندوستان میں یہودیوں کا سوال ہے، تو ہندوستان میں اس وقت بہت سے ایسٹیمیٹس ہیں ان کی آبادی کے، جس میں کہ سب سے بھروسے مند ایسٹیمیٹ ہے تقریباً 5,000 کا. یہ 5,000 یہودی ہیں ہندوستان میں، اور یہ 5,000 یہودی بنیادی طور پہ 6 ڈویژنز میں بٹے ہوئے ہیں. اس میں ایک سب سے بڑا جو گروپ ہے وہ بینی اسرائیل ملت کا ہے، جس کا اردو اور عربی میں ہم تلفظ بنی اسرائیل کرتے ہیں، اور مہاراشٹر کے کونکڑ کی ساحلی پٹی میں رہنے والے یہ یہودی اپنے آپ کو بینی اسرائیل کہتے ہیں.
اب یہ بنیادی طور پہ کانسنٹریٹڈ ہے ممبئی اور تھانے، ان دو شہروں میں، کچھ پونے میں بھی رہتے ہیں اور کچھ تھوڑے سے شمال میں گجرات کے صوبے میں رہتے ہیں، وہاں کے شہر احمد آباد میں۔ اس کے علاوہ دوسری ملت جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ جانی جاتی ہے ہندوستان کے یہودیوں میں، وہ ہے کوچین کے یہودی، اور تیسری ملت ہے بغدادی یہودی، جو کہ عوامی زبان میں بغدادی کہے گئے، لیکن صرف اور صرف شہر بغداد سے وہ لوگ نہیں آئے تھے، وہ مڈل ایسٹ کے مختلف ممالک سے آئے، لیکن اس زمانے میں یہ برطانوی حکومت کا دور تھا، اور انہوں نے ہندوستان ہجرت کی بنیادی طور پہ 1790 سے 1830 کے درمیان۔ تب بغداد ایک بہت بڑا سینٹر آف کامرس تھا، تو وہ بھلے ہی یمن سے آئے ہوں، سیریا سے آئے ہوں، افغانستان سے آئے ہوں، ایران سے آئے ہوں، بھلے ہی عربی بھی نہ بولتے ہوئے، افغانستان سے ایران سے جو آئے وہ لوگ تو عربی نہیں بولتے تھے، وہ تو یا فارسی بولتے تھے یا پشتو بولتے تھے، لیکن ان کو سب کو مقامی عوامی زبان میں ان کو بغدادی کہا گیا، اور ان کے دو بنیادی مرکز بنے ہندوستان میں، بمبئی اور کلکتہ، وہ تجارتی لوگ تھے۔ اس کے علاوہ 1940 سے ایک جوڈائزنگ موومنٹ ابھرا، چن لوشائی ککی، ان تین قبیلوں میں، منی پور اور میزورام میں، جب انہوں نے کہنا شروع کیا کہ وہ اسرائیل کے گمشدہ قبیلے مناشے کی اولادیں ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بنی مناشے کہنا شروع کیا۔ 1980 کی دہائی میں ایک ایسا ہی جوڈائزنگ موومنٹ جنوبی ہندوستان میں ابھرا، مدیگا نام کے کاسٹ گروپ میں، جو کہ ضلع گنٹور میں رہتا ہے، آندھرا پردیش کے۔ انہوں نے اپنے آپ کو کہنا شروع کیا کہ وہ بنی افرائیم ہیں، یعنی کہ اسرائیل کے گمشدہ قبیلے افرائیم سے وہ وابستہ ہیں۔ اب آندھرا پردیش میں ایک اور گروپ ابھرا ہے جس کا نام ہے نوآخائٹس۔ وہ صرف یہودی مذہب میں دلچسپی اس بنیاد پر رکھتے ہیں کیونکہ اس کو اس دنیا کا واحد سچا مذہب جانتے ہیں، وہ اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں کرتے کہ ان کا اسرائیلی گمشدہ قبیلوں سے کوئی رشتہ ہے۔ ایسا ایک اور گروپ ہے تمل ناڈو میں، چیٹیار۔ سارے کے سارے چیٹیار اپنے آپ کو، سارے کے سارے چیٹیار یہودی نہیں ہو گئے، لیکن اس میں سے کچھ چیٹیار جو کہ عیسائی تھے، ان عیسائیوں میں کچھ لوگوں کو ایک دم سے یہ خیال گزرا کہ اصل مذہب تو یہودیت ہے، تو وہ عیسائیت کو ترک کر کے وہ یہودیت کی طرف راغب ہو گئے۔ اچھا، عیسائیت کو ترک کر کے یہودیت کی طرف راغب ہونے کا جو فینومینن ہے، وہ صرف چیٹیارز تک محدود نہیں ہے، یہ بین مناشم میں بھی دیکھا گیا، یہ بھی دیکھا گیا، کیونکہ یہ دونوں گروپس عیسائیت و یہودیت قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے۔ اس وجہ سے اینتھروپولوجسٹ نے اس فینومینن کو ڈوئل کنورژن بھی کہا ہے، کہ پہلے وہ لوگ جو تھے وہ عیسائیت میں انہوں نے قبول کیا، اور کچھ عرصے کے بعد عیسائیت کو ترک کر کے وہ یہودی ہو گئے۔ بنی مناشے کے تعلق سے ان کا خیال یہ ہے کہ وہ عیسائیت انہوں نے یہ سوچ کے قبول کی تھی کہ وہ اپنے اینیمزم کو چھوڑنا چاہ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود عیسائیت کو قبول کرنے کے نتیجے میں یہی سمجھا گیا کہ وہ تو صرف ایک چینج آف فیتھ تھا، اس سے ان کا قدیم پس منظر تبدیل نہیں ہو جاتا کہ جب وہ جانوروں کی عبادت کر رہے تھے۔ تو کبھی کبھی یہ خیال بھی گزرتا ہے کچھ محققین کو کہ شاید انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ اپنے اینیمسٹ پاسٹ سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے، اور وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا پس منظر تو مونوتھیسٹک ہے اور اسرائیلی ہے۔ اور یہی صورت شاید گنٹور میں رہنے والے مدیگا کی بھی رہی، جو کہ بحیثیت دلت بڑی ظلم و زیادتیوں کا شکار رہے، اور یہی سوچ کے انہوں نے عیسائی مذہب قبول کیا تھا کہ وہ جو ہندو جاتی واد کے نتیجے میں ان کے ساتھ جو ذاتیاں ہوتی رہی، وہ سلسلہ شاید تھم جائے، اب رک جائے جب وہ ہندو رہے ہی نہیں۔ لیکن وہ جب نہیں تھما تو ان کو یہ خیال یہ گزرا کہ جاتی واد کی بنیاد تو انسان کی پیدائش ہے، نہ کہ انسان کا عقیدہ، اور عیسائی ہونے پر انہوں نے صرف اپنا عقیدہ تبدیل کیا تھا، اپنی پیدائش کو تو تبدیل کر نہ سکے۔ تو اگر وہ یہ کہہ پاتے ہیں کہ وہ نسلی طور پر ہندوستانی ہیں ہی نہیں اور اسرائیلی ہیں، تو وہ خود بخود جو ہندو جاتی ویوستھا ہے اس کے آربٹ سے باہر نکل جاتے ہیں۔
یہ ہے معاملہ. تو یہ ہندوستان کے یہودی گروپس ہیں اس وقت. تو اس میں سے بنی اسرائیل نے جب اسرائیل کی مملکت وجود میں آئی تو انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ ہجرت کی اسرائیل کے لیے، اور کوچین کے یہودیوں نے بہت بڑے پیمانے پہ ہجرت کی. جی میں صرف بہت ہی اختصار میں یہ بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے اسرائیل ہجرت کیوں کی. تو جہاں تک کہ کوچین کے یہودیوں کا معاملہ ہے تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ انہوں نے اسرائیل ہجرت کی بیٹر اکنامک پراسپیکٹس کی خاطر، بلکہ وجہ یہ تھی کہ ان کی اپنی ٹریڈیشنز کے مطابق تو وہ ہندوستان میں کنگ سالمن کے زمانے سے مقیم ہیں، لیکن ہمارے پاس جو دستاویزی ثبوت ہیں وہ مڈ 10th سینچری سے ہیں. تو ہم یہ یقینی کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تقریباً 1200 سال سے تو ہندوستان میں ہے ہی ان کا وجود، اور وہ وہاں کے کوچین کے سماج میں بڑا اونچا مقام ان کو حاصل تھا. تو انہوں نے جو ہجرت کی، لیکن اتنے لمبے عرصے تک قیام کے باوجود ان کی آبادی میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا. 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا تو ان کی آبادی صرف 2000 تھی اتنے عرصے کے باوجود. اور ریلیجس زائنزم کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پہ کوچین کے یہودی اسرائیل میں جا کے بسنے لگے. تو جن کا ارادہ نہیں بھی تھا وہ ہندوستان چھوڑنے کے لیے مجبور ہو گئے جب ان کو اپنی اولاد کے لیے پارٹنرز نہیں مل رہے تھے، میرج پارٹنرز نہیں مل رہے تھے. تو انہوں نے بھی پھر ہجرت کا فیصلہ کیا. اس طرح سے سارے کے سارے کوچین کے یہودی اسرائیل میں جا کے بس گئے. وہاں کی جو کوچین کی جو ملت تھی، یہودی ملت، اس کو دو فیکشنز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، وائٹ جوز اور بلیک جوز. وائٹ جوز وہ یہودی تھے جو کہ واضح طور پہ وائٹ کوکیشن نظر آتے تھے اور ان کے آباء و اجداد یورپ سے آ کر بسے تھے. اور بلیک جوز کا خود کہنا یہ تھا کہ ان کے آباء و اجداد مڈل ایسٹ سے آئے تھے، حالانکہ وائٹ جوز ان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ وہ ان کے غلاموں کے ڈسینڈنٹس تھے جن غلاموں نے یہودیت کو قبول کر لیا. تو بلیک جوز کو مالابار جوز بھی کہا جاتا تھا، اور جو وائٹ جوز ہیں ان کو مقامی زبان میں پردیسی یہودی کہا جاتا تھا. تو وہ سب کے سب اب صرف 6 یہودی افراد بچے ہیں کوچین میں. اور بغدادی یہودی جو کہ مالی اعتبار سے سب سے مضبوط تھے ہندوستان کی ساری یہودی ملتوں میں. ہندوستان آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو، اور اسرائیل کی مملکت وجود میں آئی 14 مئی 1948 کو. تو 1947 سے فاصلہ رہا. اسرائیل تو بغدادی یہودیوں نے ہندوستان چھوڑنے کا جو فیصلہ کیا اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ وہ انگریزی حکمرانی کے دوران ہندوستان میں آ کر بسے تھے، اور ان کو انگریز حکمرانوں پر پورا بھروسہ تھا، ان کے انصاف پر، اور وہ یہاں پر ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی کی حیثیت سے رہ رہے تھے ہندوستان میں. ان کو اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا ہندوستانیوں کی حکمرانی میں رہنے کا. جب ہندوستان آزاد ہوا تو ان کو پورا یقین نہیں تھا کہ وہ کتنے پروٹیکٹڈ رہیں گے. وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے زبردست فسادات دیکھ چکے تھے، اور ان کو اس کا گہرا احساس تھا کہ وہ گنتی میں کتنے کم ہیں. تو وہ ان کو ڈر لگتا تھا، ان کو خوف تھا اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کا اس بنیاد پہ. دوسری بات یہ بھی تھی کہ انگریزوں کی حکمرانی کے دوران جب وہ ہندوستان میں آ کر بسے تو انہوں نے انگریزی زبان کو قبول کر لیا اور اپنے آپ کو پوری طرح سے انگریزی تہذیب میں ڈھالنے کی کوشش کی، اور انگریزی زبان کو ایسا اپنایا کہ وہ عربی بولتے ہوئے آئے اور انگریزی ان کی مادری زبان بن گئی. اب ہندوستان کی آزادی کے بعد پھر سے زور دیا جانے لگا دیسی زبانوں پہ، تو ان کے لیے یہ بہت مشکل تھا دیسی زبانوں میں ویسی مہارت حاصل کرنا. جو ورنیکولرائزیشن آف ایجوکیشن ہو رہا تھا اور ہر چیز کا ہو رہا تھا وہ ان کے لیے مشکل تھا. تو انہوں نے یہی کوشش کی کہ وہ انگلش اسپیکنگ ورلڈ میں ہجرت کر جائیں، اور یہی ہوا کہ جتنے بھی صاحب حیثیت بغدادی یہودی تھے وہ
انگلستان چلے گئے یا آسٹریلیا چلے گئے یا کینیڈا یا امریکہ چلے گئے. جو ایسا نہیں کر پائے انہوں نے اسرائیل ہجرت کی. تو یہ ہے ہندوستان کے یہودیوں کی ہجرت کی کہانی. جہاں تک اینٹی سیمیٹزم کا تعلق ہے یا یہودیوں کے لیے بغض کا تعلق ہے، ان کے لیے نفرت کا تعلق ہے، جو کہ دنیا کے مختلف حصوں میں دکھائی دیتا رہا ہے تاریخ میں، تو ان کے لیے جو بھی تعصبات تھے وہ بڑے پیمانے پہ تقریروں تک ہی محدود تھے، اور تقریروں اور تحریروں تک محدود تھے. کبھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی انتشار پیدا ہوا ہو یا ہندوستان میں یہودیوں کے اوپر حملے ہوئے ہوں. ایسا کبھی ہوا نہیں. اور ہندوستان میں آزادی کے بعد بھی جب جب یہودیوں پہ حملے ہوئے ہیں تو دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ گوری جلد کے یہودیوں پہ حملے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہندوستانی یہودیوں پہ حملے نہیں ہوئے ہیں. اور اگر ہندوستانی یہودیوں پہ کبھی حملے ہوئے ہیں تو حملے وہ تب ہوئے ہیں جب ان کو مسلمان سمجھ لیا گیا ہے ہندو مسلم فسادات میں، اور ہندو ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ شاید وہ مسلمان ہیں. تو اس طرح سے حملے ہو گئے ہیں، کیونکہ ختنہ مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے اور یہودیوں میں بھی ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ تو بہت ایک تحقیقی گفتگو ہو گئی. آن اے لائٹر نوٹ، کلکتہ ہمیشہ سے جی فیسنیٹ کرتا ہے. ٹیگور، بنگال، کلکتہ، ریبلزم، لبرلزم، یہ بنگال کے خاصے رہے ہیں. اور ہمیشہ سے ہم جب بچپن میں ساحر لدھیانوی کو پڑھتے تھے، جب منٹو کو جی پڑھتے تھے، جب ٹیگور کو پڑھتے تھے، تو ہمیں بنگال جو ہے وہ بڑا اپنا اپنا لگتا تھا، بڑا خوبصورت لگتا تھا. ایک کھلی فضا کا احساس ہوتا تھا، اور ایک کلچرل انوائرمنٹ آس پاس میں، اور زمین سے جڑے ہوئے لوگ، زبان سے جڑے ہوئے لوگ، تہذیب سے جڑے ہوئے لوگ، اور ان تمام چیزوں کو سیلیبریٹ کرنے والے لوگ. تو آج جی کے بنگال، آج کے کلکتہ پہ ہم آپ کی نگاہ سے دیکھنا چاہیں گے. ہم دیکھ نہیں پاتے، تو ہم آپ کی نگاہ سے دیکھنا چاہیں گے آج کے کلکتہ کو، آپ کی یونیورسٹی کو، آج کے کلکتہ کے ماحول کو، اور وہاں پہ موجود اس مٹی سے جڑی ہوئی خوشبو کو محسوس کرنا چاہیں گے. جی میں زندگی میں پہلی مرتبہ کولکتہ آیا سن 2011 میں ایک کانفرنس کے سلسلے میں، اور 2016 سے مستقل یہاں قیام کر رہا ہوں. میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ کولکتہ ایک بڑے دل کا شہر ہے. بہت بڑے پیمانے پہ اس نے مہاجرین کو اپنے یہاں جگہ دی، اور جب مہاجرین کو جگہ دی تو اس نے اپنے پیومنٹس، اپنے فٹ پاتھس بھی ان کے لیے کھول دیے. یہ وجہ ہے کہ آج جب کولکتہ میں انسان آتا ہے تو اکثر اس کو یہ شکایت پیدا ہوتی ہے کہ اس شہر میں شاید پیڈسٹرینس کے لیے کے حقوق کے پہ کوئی نظر ہے ہی نہیں، کیونکہ پیڈسٹرینس کو فٹ پاتھ نہیں ملتے، ان پہ دکانیں ہیں، ان کے ہاکرس بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک انسان دوست فضا ہے، غریب دوست فضا ہے کولکتہ کی. بہت ہی کم قیمت میں آپ کو یہاں کھانا مل سکتا ہے. محنت کش کی عزت ہے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی تہذیب سے بڑا گہرا رشتہ محسوس کرتے ہیں. ہندوستان کے ایسے بہت کم شہر ہوں گے، شاید ہی کوئی ایسا شہر ہو جہاں پر کتاب کی نمائش کا اگر اعلان ہو تو لمبی قطاریں لگ جائیں خریداروں کی. یہاں پہ جب کتابوں کی نمائش ہوتی ہے تو وہ دنیا میں جتنے بھی کتابوں کے میلے ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ فٹ فال اگر کہیں پہ رجسٹر ہوتا ہے تو کولکتہ کے بک فیئر میں رجسٹر ہوتا ہے. یہاں پر آج بھی علم کو اہمیت دی جاتی ہے، ایجوکیشن کو اہمیت دی جاتی ہے. یا ہندوستان کی باقی یونیورسٹیز میں جب لبرل آرٹس کا ڈکلائن ہو رہا ہے تو یہاں پر میں ہسٹری ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہوں. ہسٹری ڈپارٹمنٹ جو ہے تھرائیو کر رہا ہے، پراسپر کر رہا ہے. میں اسٹوڈنٹس کی کمی نہیں رہتی، ہمارے پاس سیٹس لمیٹڈ ہوتی ہیں اور اپلیکنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. زبان سے گہرا رشتہ محسوس کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں اپنی زبان کو استعمال کرنے میں، اپنی موسیقی سے گہرا رشتہ محسوس کرتے ہیں. اور بنگال
اپنے فنکاروں کا احترام کرتا ہے، اپنے ادیبوں کا احترام کرتا ہے، اپنے شعراء کا احترام کرتا ہے. اور اگر آپ ان کی زبان کے عالم نہیں بھی ہیں، اگر آپ کسی دوسری زبان کے بھی عالم ہیں، تو بھی وہ اس بنیاد پہ آپ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. ایسی عزت، ایسا احترام میں کہیں اور نہیں دیکھتا ہندوستان کے کسی اور حصے میں. ایک بات اور کہ وہ بھلے ہی مالی اعتبار سے کتنے کمزور ہوں، کتنے غریب ہوں، لیکن ان کی پہلی پرائیورٹی یہی ہوگی کہ اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں. اور یہی وجہ ہے کہ بہت ہی غلے بچے بھی تعلیم کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہوتے ہیں اور آگے جاتے ہیں. تو یہ بات قابل ذکر ہے. ہاں، کلکتہ شہر جو ہے اس اعتبار سے خوبصورت نہیں لگے گا کہ بہت زیادہ فینسی سٹورز ہوں یہاں پر، بہت کشادہ سڑکیں ہوں، بہت صفائی ہو. ظاہر ہے صفائی کو اگر آپ پیمانہ بنائیں گے تو وہ آپ کی کسوٹیوں پہ کھرا نہیں اترے گا. لیکن میں نے اس کے پس منظر میں ذکر کیا کہ کلکتہ نے بڑے دل کا ثبوت دیا. اپنے باہوں میں اس نے کتنے بڑے پیمانے پر مہاجرین کو جگہ دی ہے، سمیٹا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، ہمیں کلکتہ کے بارے میں یہ خوبصورت معلومات دینے کے بارے میں. اب تو زیادہ خواہش بڑھ گئی کہ ہم آپ کے پاس کلکتہ آئیں، لیکن اس سے پہلے اب ہماری یہ گفتگو کرتے ہیں اور اس خطے میں پائے جانے والے یہودی اور ان کی تاریخ پہ ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی میں آپ آپ کے لیکچرز ارینج کیے جائیں، آپ کی میڈیا ٹاکس ارینج کی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپنے ملک کے رنگ دکھائیں. یہاں پہ صرف جو برا تاثر ہے دہشت گردی کا، صرف دہشت گردی نہیں، یہاں پہ بڑے خوبصورت رنگ ہیں، یہاں پہ بڑا خوبصورت کلچر ہے، یہاں پہ بڑے خوبصورت موسم ہے، یہاں پہ بہت خوبصورت نظارے ہیں. اور مجھے آپ کو یاد ہے کہ تقسیم میں حسن سارا پاکستان لے گیا. جی، خیر، پاکستان کے جس امپریشن کا آپ نے ذکر کیا، میرے پاس پاکستان کا وہ تاثر نہیں ہے. میں پاکستان کو اس زاویے سے دیکھتا ہوں کہ میری اینسسٹرل روٹس وہاں پر ہیں، کیونکہ میرے بزرگ جو جغرافیائی اعتبار سے جس خطے سے آئے تھے وہ آج پاکستان کا حصہ ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ پاکستان کا بہت بڑے انٹلیکچوئل اور کلچرل کنٹریبیوشنس ہیں، مجھے ان کا احساس ہے. اور اگر میں اختصار میں بات کہوں تو معاملہ یہ ہے کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے. تو جگر مراد آبادی کا یہ شعر میرا اچھا ترجمان ہے. میں سیاسی ڈفرینسز ہیں اور وہ اسٹیٹس کے درمیان ہیں سیاسی ڈفرینسز. ذاتی طور پہ ایک عام ہندوستانی اور ایک عام پاکستانی کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے، اور عام لوگوں کے درمیان کبھی دشمنی ہوتی ہی نہیں ہے. سچ تو یہ ہے. ہمیں محبت کو اب آپ بنگال سے پاکستان لانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس میں مجھے ایک اور شعر میری مدد کرتا ہے، اور وہ شعر یوں ہے کہ یہ میرا دل ہے، کسی بقال کا سینہ تو نہیں، یہاں اور بھی لوگ رہتے ہیں تیرے سوا. نوٹس گھر میں سرو ہو رہا ہے سنڈے کو. پاسٹ نے جیسے ہی اپلوڈ ہونا ہے اس کے فوراً بعد جو پہلا کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کی مسز کی جانب سے ایک لیگل نوٹس سرو ہوگا. لائر ہیں وہ. کشادہ دلی کا ثبوت دینا چاہیے. ٹھیک ہے. تم لوگوں کیسی مٹی کے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، میں بات کروں کس مکھڑے کی، ہر مکھڑا دل کو بھاتا ہے. واہ واہ واہ. کون کہتا ہے کہ یہ پڑھنے پڑھانے والے محقق جو ہیں یہ ذوق نہیں رکھتے؟ یہ تو اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں. اور یہاں پہ تو اگر ہم آپ کے حسن زن کی بات کریں تو یہاں یقیناً زال والا زن استعمال ہوگا. دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ میں اس بات کو کبھی بھی بھول نہیں سکتا کہ میں بیٹا ایک شاعر کا ہوں. ہاں، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. اور شاعر حسن برست ہوتا ہے. اچھا، اب آپ نے ذکر کیا اپنے والد صاحب کا، اور وہ ان کا کوئی کلام نوازیں گے؟
جی میرے والد صاحب کا تخلص تھا انور ندیم، ان کا آفیشل نیم تھا انور کمال خان آفریدی، لیکن ادبی دنیا ان کو انور ندیم کے ہی نام سے جانتی ہے۔ اور وہ ایک غیر روایتی شاعر تھے۔ اردو شاعری پہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ الزام اکثر یہ لگایا جاتا ہے کہ اردو پوئٹری دو کلیشے ٹاپکس کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے، ویمن اینڈ وائن، شراب اور شباب۔ تو یہ معاملہ ان کے ساتھ نہیں تھا، اور ان کا ایک شعر ان کی شاعری کا تعارف دیتا ہے۔ وہ شعر یوں ہے کہ تم یہ سچ کہا ہے میری شاعری میں اب زندگی کے تماشوں کی باتیں نہیں، کچھ مسائل کی جانب اشارات ہیں، کچھ خیالات ہیں، کچھ بیانات ہیں۔ تو واہ! یہ ان کا شعر ہے۔ ایک شعر یوں یہ بھی ہے کہ میں اپنے سفر میں اکیلا رہوں گا، میری فکر کا راستہ ہی نیا ہے۔ اور اور آپ کی خدمت میں ان کی ایک اور نظم پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، وہ یوں ہے کہ تم اپنی سانسیں لیتے ہو، میں اپنی سانسیں لیتا ہوں، پھر بھی کوئی نازک رشتہ دونوں کو مجبور کرے ہے، مل کر سانسیں لینا ہوں گی، مل کر جینا آسان ہوگا۔ آپ میرے مزاج سے آگاہ ہیں کہ میں ایک کئی معاملوں میں بڑا محتاط شخص ہوں، اور میں کسی ایسے ایریا میں، خاص طور پہ پبلک ڈومین میں گفتگو نہ کرتا ہوں، نہ سوال کرتا ہوں کہ جو کسی بھی طور پہ ایک انکمفرٹ زون کریٹ کرتا ہوں۔ سیاست پھر آپ کا علاقہ نہیں ہے کہ جس پہ آپ جی زیادہ کوئی گفتگو کرتے ہیں۔ تو جی عمومی طور پہ اس وقت جو سیاسی رجحانات ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، کیا آپ ان جی کے حوالے سے ہمیں انلائٹ کرنا پسند کریں گے اور اپنی رائے سے نوازیں گے؟ ملک کی ہماری سیاست میں اس وقت بہت بڑے پیمانے پر ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ مذہبی ملتیں ایک دوسرے کے تعلق سے بہت مشکوک ہو گئی ہیں اور فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ یہ ملک کے مستقبل کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر اب بھی ہم جاگ جائیں تو صورتحال کو بگڑنے سے، مزید بگڑنے سے روک سکتے ہیں۔ میں چونکہ ایک ایسا شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہوں جو اپنے ملک سے محبت بھی کرتا ہے، جہاں پہ پیدا ہوا اس سے محبت کرتا ہے، تو اس کی بہتری کے ہی بارے میں سوچتا ہوں، اور بہتری اسی میں ہے کہ ہم جتنی جلدی جاگ جائیں اتنا بہتر ہوگا ہمارے لیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نہیں جانتا کہ میرے اس فکرے کو اور آپ کے جواب کو جی اس قبیل کے لوگ ہیں جو ہنسنا پسند کرتے ہیں، جو ملنا جلنا پسند کرتے ہیں، جو گنگنانا اور گانا پسند کرتے ہیں، بے اگر شک کہیں ایسا ماحول میسر ہو تو ہم دوستوں کے ساتھ رقص کرنا بھی پسند کرتے ہیں۔ بے شک ام، میں پھر دہراؤں گا اس بات کو کہ اسے میری جانب سے میری ذاتی رائے سمجھا جائے، آپ کی جانب سے آپ کی ذاتی رائے سمجھا جائے، نہ یہ میری پاکستان کی کمزوری ہے، نہ ہندوستان کی کمزوری ہے، جی 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 یہ ہماری جی جی خواہش ہے جی کہ ایک بے دوسرے شک سے تعلق ہو۔ یہ ہماری خواہش ہے کہ اگر میں کل صبح آپ سے ملنا چاہوں تو میرے لیے جی سامان نہ بنے، یا آپ جی تشریف جی لانا جی چاہیں تو آپ کو بہت زیادہ سوچنا نہ پڑے۔ تو جی میں تو اپنی اس خواہش کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہماری انٹلیکچوئلس کے درمیان، ہمارے جو اسکالرز ہیں ان کے درمیان روابط کے ایک پل کا ہونا بہت ضروری ہے، اور جی دونوں جی حکومتوں کو یہ چاہیے کہ کم از کم اس پل کے قیام میں معاونت کریں۔ جی جی بے شک بے شک۔ ایک حقیقت تو بالکل ہی واضح ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہندوستان اور پاکستان ہمیشہ ایک دوسرے کے پڑوسی رہیں گے۔ تو سمجھداری اسی میں ہے کہ ہم اپنے ڈفرینسز سے ابھریں اور بہتر سے بہتر اپنے تعلقات کو بنانے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہونا تو یہ چاہیے تھا، آئیڈیل صورتحال تو یہی ہوتی کہ جس طرح سے سافٹ بارڈرز ہیں یورپین یونین میں، جس طرح سے سافٹ بارڈر اور
بارڈر ریسٹرکشنس اتنے زیادہ نہیں ہیں جیسے یو ایس اے اور کینیڈا کے درمیان. ویسی صورتحال ہونی چاہیے تھی یہاں پر بھی. اگر ہم اب بھی کوشش کریں تو ایسا ممکن ہے. ظاہر ہے ہم دونوں ایک دوسرے سے کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں, اور اگر ہم ہمارے اور آپ کے دونوں ممالک کے اگر ڈیفنس ایکسپینڈیچر کم ہو جائیں تو وہ سب کچھ انسانی بہتری کے لیے خرچ ہو سکتا ہے. وہ سب کچھ, ہم دونوں غریب ممالک ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں ہمارے یہاں غریب لوگ ہیں. کاش وہ ریسورسز ان کے اپلفٹمنٹ کے لیے استعمال ہوں. مجھے خیال یہ گزرتا ہے کہ ہم ہندوستان اور پاکستان کے رشتوں میں ایک چیز جو بہت بڑے پیمانے پر حائل آتی ہے وہ ہماری تاریخ کی خراشیں ہیں. اور 1947 میں جب ملک تقسیم ہوا تو سچ یہ ہے کہ سبھی لوگ ذاتیوں کا شکار ہوئے, ظلم کا شکار ہوئے. جن مسلمانوں نے پاکستان ہجرت کی وہ یہاں پر ظلم کا شکار ہوئے. جو ہندو اور سکھ ہجرت کر کے ہندوستان آئے وہ بھی ظلم و ذاتیوں کے شکار ہوئے تھے. لیکن آج تک ہم کسی ہسٹوریکل نیریٹو پر اگری نہیں کر پائے ہیں. ہندوستان کا اپنا ایک الگ ہسٹوریکل نیریٹو ہے, پاکستان کا ایک الگ ہسٹوریکل نیریٹو ہے. ہم اپنی بلوغت کا ثبوت اسی صورت میں دے سکتے ہیں اگر ہم کم سے کم کسی ہسٹوریکل نیریٹو پہ متفق ہو پائیں, اتفاق حاصل کر پائیں. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہو. آپ یہ دیکھیے کہ اس سے بڑی اور روشن مثال کیا ہوگی کہ ہولوکاسٹ میں جہاں پر یہودیوں کا قتل عام ہوا نازیوں کے ہاتھوں, جب نازیوں کی حکومت ختم ہو گئی اور نیا جرمنی ابھرا تو جرمنی نے ماضی کے اس چیپٹر سے منہ نہیں چھپایا, تسلیم کیا. تو بلوغت کی علامت ہوگی کہ دونوں ممالک تسلیم کریں, جب جہاں جو برا ہوا اس کو تسلیم کریں, اور پھر ہم اس عہد کے ساتھ آگے بڑھیں کہ اب ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے. ہم صورتحال کبھی اس طرح سے بگڑنے نہیں دیں گے, اور یہ اس کا خیال رکھیں گے کہ ہمیشہ امن قائم رہے ہمارے درمیان. اور جتنے ہمارے پاس جو بھی ڈفرینسز ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ چیزیں ہیں اور کہیں زیادہ نمایاں وہ چیزیں ہیں جو کامن ہیں, جو ساجھا ہیں. زور ان پر ہونا چاہیے. جو ہندوستان کی اکیڈمی آف لیٹرز ہیں, جو پاکستان کی اکیڈمی آف لیٹرز ہے, وہ اگر جوائنٹلی کام کرے کتنا اچھا ہو. ایسی بہت سی زبانیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان کامن ہیں. پنجابی ہندوستان میں بولی جاتی ہے, پاکستان میں بھی بولی جاتی ہے. اردو ہندوستان میں بولی جاتی ہے, پاکستان میں بولی جاتی ہے. تو اگر ہندوستان کی جو اکیڈمی آف لیٹرز ہے اردو کے تعلق سے وہ اگر انعامات دیتی ہے, ادبی انعامات, تو صرف ہندوستان کے ادیبوں پہ کیوں نظر رکھے, وہ پاکستان کے ادیبوں پہ بھی نظر ڈالے. اور جب پاکستان کی اکیڈمی آف لیٹرز انعامات دیتی ہے تو صرف پاکستان کے ادیبوں پہ کیوں نظر رکھے, وہ ہندوستان کے ادیبوں پہ بھی نظر ڈالے. ہم جوائنٹلی چیزوں کو دیکھنا شروع کریں تو یہ ہوگی بلوغت کی علامت. مجھے اتفاق ہے, اور آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا وقت دیا, اور اس بات کا مجھے یقین ہے کہ بہت جلد اس تسلسل میں ہم دعا گو ہوں کہ جلد ملاقات بھی دوبارہ ہو, اور شدید خواہش ہے کہ آپ کو پاکستان میں ہوسٹ کروں. میں اس کو اپنی خوش قسمتی جانوں گا کہ اگر مجھے کبھی بھی پاکستان آنے کا موقع حاصل ہوتا ہے, اور میں آپ کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی فراخ دلی سے وقت سے نوازا, مجھے اپنے شو میں آنے کا موقع دیا. یہ میرے لیے بے پناہ خوش قسمتی کی بات ہے. بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ کی.